بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جماعت ہفتم کے سبق نمبر 11 وطن کے پاسباں کے تیسرے لیکچر کے ساتھ میں آپ کی اردو کی ٹیچر حاضر ہوں۔ بچوں، آج کے لیکچر میں ہم اس نظم کی تشریحات کا کام رجسٹر میں تحریر کریں گے۔ سب سے پہلے آپ تشریحات کی ہیڈنگ ڈالیں۔ بند نمبر 1 لکھیں، یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاسباں اس کے، یہ چمن تمہارا ہے تم ہو نغمہ خواں اس کے، اس چمن کے پھولوں پر رنگ و آب تم سے ہے، اس زمیں کا ہر ذرہ آفتاب تم سے ہے، یہ فضا تمہاری ہے بحر و بر تمہارے ہیں، کہکشاں کے یہ جادے رہ گزر تمہارے ہیں۔ بند لکھنے کے بعد اگلی لائن پہ آپ حوالہ نظم لکھیں۔ درجہ بالا بند جماعت ہفتم کی درسی کتاب کی نظم وطن کے پاسباں، نظم کا نام واوین میں لکھیں، سے لیا گیا ہے۔ پھر ایک لائن چھوڑ کے حوالہ شاعر کی ہیڈنگ ڈالیں اور اگلی لائن سے لکھیں، اس نظم وطن کے پاسباں پھر واوین کا نشان کہ شاعر کا نام کلیم عثمانی ہے۔ کلیم عثمانی کا نام بھی آپ نے واوین میں لکھنا ہے۔ پھر ایک لائن چھوڑنے کے بعد اب تشریح کی ہیڈنگ ڈالیں اور اگلی لائن سے لکھنا شروع کریں۔ اس بند میں شاعر قوم کے نوجوانوں سے مخاطب ہے، وہ کہتا ہے یہ وطن تمہارا ہے اور اب تمہیں اس کی حفاظت کرنی ہے، تم اس کے نگہبان ہو، اس وطن کے حریفوں سے اب تمہیں نبرد آزما ہونا ہے، یہ وطن تمہارے لیے ایک باغ کی طرح ہے اور تم اس کی شان میں گیت گاتے ہو، اس وطن کی ساری شان و شوکت تم سے ہے، اس وطن کی سرزمین کے ہر ذرے کو تم نے سورج کی طرح روشن کرنا ہے، اس زمین کی ہر شے تمہاری ہے، سمندر، زمین اور ستاروں کی طرح چمکتے دمکتے راستے تمہارے ہیں۔ بچوں، ایک صفحے پر صرف ایک ہی تشریح کرنی ہے۔ اگلے صفحے پر بند نمبر 2 لکھیں، یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاسباں اس کے، یہ چمن تمہارا ہے تم ہو نغمہ خواں اس کے، اس زمیں کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا، ارض پاک مرکز ہے قوم کی امیدوں کا، نظم و ضبط کو اپنا میر کارواں جانو، وقت کے اندھیروں میں اپنا آپ پہچان۔ بند لکھنے کے بعد ایک لائن چھوڑ کے تشریح کی ہیڈنگ ڈالیں اور تشریح لکھنا شروع کریں۔ اس بند میں شاعر قوم کے نوجوانوں سے مخاطب ہے اور کہتا ہے یہ وطن تمہارا ہے اور اب تمہیں اس کی حفاظت کرنی ہے، تم اس کے نگہبان ہو، اس وطن کے حریفوں سے اب تمہیں نبرد آزما ہونا ہے، یہ وطن تمہارے لیے ایک باغ کی طرح ہے اور تم اس کی شان میں گیت گاتے ہو، یہ وطن بڑی قربانیوں اور جانوں کے نذرانے دے کر حاصل ہوا ہے، اپنی صفوں میں انتشار نہ آنے دو اور اپنے درمیان ایک منظم اور مضبوط رشتہ قائم رکھو، کبھی مایوس یا پریشان نہ ہو اور ہر وقت ہر جگہ اپنی شناخت قائم رکھو۔ بند نمبر 3، یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاسباں اس کے، یہ چمن تمہارا ہے تم ہو نغمہ خواں اس کے، یہ زمیں مقدس ہے ماں کے پیار کی صورت، اس چمن میں تم سب ہو برگ و بار کی صورت، دیکھنا گوانا مت دولت یقین لوگو، یہ وطن امانت ہے اور تم امی لوگو۔ تشریح، اس بند میں شاعر قوم کے نوجوانوں سے مخاطب ہے اور کہتا ہے یہ ملک تمہارا ہے اور اب تمہیں اس کی حفاظت کرنی ہے، تم اس کے نگہبان ہو، اس وطن کے حریفوں سے اب تمہیں نبرد آزما ہونا ہے، یہ وطن تمہارے لیے ایک باغ کی طرح ہے اور تم اس کی شان میں گیت گاتے ہو، اس وطن کی سرزمین تمہارے لیے اس طرح پاکیزہ اور قابل احترام ہے جس طرح تمہاری ماں اور اس کا پیار، اس وطن کی حیثیت ایک باغ کی سی ہے جس میں تم پتوں اور پھولوں کی طرح ہو جو باغ کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں، کبھی بھی اپنے دل میں قائم یقین اور بھروسے کو مت کھونا، تم ایک امانت دار ہو، یہ وطن تمہارے بزرگوں نے اپنی امانت کے طور پر سونپا ہے، اب تمہیں اس کی حفاظت کرنی ہے۔ بند نمبر 4، یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاسباں اس کے، یہ چمن تمہارا ہے تم ہو نغمہ خواں اس کے، میر کارواں ہم تھے روح کارواں تم ہو، ہم تو صرف عنواں تھے اصل داستاں تم ہو، نفرتوں کے دروازے خود پہ بند ہی رکھنا،
اس وطن کے پرچم کو سر بلند ہی رکھنا۔ یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاسباں اس کے، یہ چمن تمہارا ہے تم ہو نغمہ خواں اس کے۔ ایک لائن چھوڑ کے تشریح کی ہیڈنگ ڈالیں اور تشریح لکھنا شروع کریں۔ اس بند میں شاعر قوم کے نوجوانوں سے مخاطب ہے اور کہتا ہے کہ یہ ملک تمہارا ہے اور اب تمہیں اس کی حفاظت کرنی ہے۔ تم اس کے نگہبان ہو، اس وطن کے حریفوں سے اب تمہیں نبرد آزما ہونا ہے۔ یہ وطن تمہارے لیے ایک باغ کی طرح ہے اور تم اس کی شان میں گیت گاتے ہو۔ شاعر مزید کہتا ہے کہ ہم نے یہ وطن بڑی کاوشوں سے حاصل کر لیا ہے اور اب تمہیں اسے مزید ترقی دینی ہے اور اسے آگے بڑھانا ہے۔ ہم نے یہ وطن بنا کر صرف بنیاد رکھی ہے، تمہیں اسے منزل مقصود تک پہنچانا ہے۔ آپس میں پیار و محبت سے رہنا اور دلوں میں نفرتوں کو جگہ نہ دینا، اس وطن کی عزت کو قائم و دائم رکھنا اور اس کا نام اور پرچم ہمیشہ اونچا رکھنا۔ بچوں، تشریحات کا کام مکمل ہو گیا ہے۔ اب آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 53 کھولیں، دن اور تاریخ لکھیں اور مصروں کو درست الفاظ سے مکمل کریں۔ ہر خالی جگہ کے بعد 4 جوابات ہیں جن میں سے ایک درست ہے، ہم نے وہی اپنی خالی جگہ میں لکھنا ہے۔ الف ہے ہمارے پاس، نفرتوں کے دروازے ڈیش پہ بند ہی رکھنا، خود، سب، تم، ہم۔ اس خالی جگہ میں آئے گا خود، خود پہ بند ہی رکھنا۔ بے ہے، ڈیش میں تم سب ہو برگ و بار کی صورت، دیس، وطن، ملک، چمن، اس چمن میں تم سب ہو برگ و بار کی صورت۔ جیم، کہکشاں کے یہ ڈیش رہ گزر تمہارے ہیں، اندھیرے، پیارے، نظارے، جادے، جادے آئے گا، اس خالی جگہ میں جادے لکھیں۔ دال، اس زمیں کا ہر ڈیش آفتاب تم سے ہے، چیز، حصہ، ذرہ، شے، اس زمیں کا ہر ذرہ، اس خالی جگہ میں ذرہ لکھیں۔ ہے، اس زمیں کی مٹی میں ڈیش ہے شہیدوں کا، پانی، دودھ، خون، تیل، اس زمیں کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا۔ آخری خالی جگہ ہے واو، اس وطن کے ڈیش کو سر بلند ہی رکھنا، پرچم، جھنڈے، حصے، لوگو، اس خالی جگہ میں آئے گا پرچم، اس وطن کے پرچم کو سر بلند ہی رکھنا۔ اب اگلا سوال ہے سوال نمبر 5، کالم الف میں دیے گئے مصروں کو کالم بے کے درست مصروں سے ملائیے۔ ہمارے پاس حصہ الف اور حصہ بے ہے، ایک ایک مصرع لکھا ہوا ہے، ہم نے پورا شعر مکمل کرنا ہے۔ حصہ الف کے پہلے مصرے کو حصہ بے کے تیسرے مصرے سے ملائیں، حصہ الف کے دوسرے مصرے کو حصہ بے کے چوتھے مصرے سے ملائیں، حصہ الف کے تیسرے مصرے کو حصہ بے کے پہلے مصرے کے ساتھ ملائیں اور حصہ الف کے چوتھا مصرع یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاسباں اس کے، اس کو حصہ بے کے دوسرے مصرے کے ساتھ مکمل کریں۔ یہ چمن تمہارا ہے تم ہو نغمہ خواں اس کے۔ اب آپ گھر کا کام لکھ لیں۔ سبق نمبر 11 وطن کے پاسباں نظم کی تشریحات اور کتاب میں صفحہ نمبر 53 پر کروایا گیا کام یاد کریں اور AR میں مشق کریں۔ اللہ